بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اللہ کریم کے بندوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بڑی بڑی قربانیاں اللہ کریم کے حضور پیش کی. ایک بہت ہی بڑی قربانی جو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کی گئی وہ خلیل الرحمن علیہ السلام کی تھی، جو انہوں نے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اور خوش نصیب بیٹے نے اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے بصد رضا و رغبت پیش کیا. اللہ کریم کو باپ بیٹے کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اعلان فرمایا کہ آپ نے حکم کی تعمیل کا حق اعلان کر دیا اور بیٹے کی جگہ اللہ کریم نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی قربانی پیدا فرمائی اور اسے ہی ذبح کیا. اللہ کریم کے ہاں ان کی یہ ادا، ان کا یہ عمل اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے بیٹے کے بدلے میں اللہ کریم نے جو خود قربانی عطا فرمائی اور وہ کی گئی، اس کے طریقے کو امت اسلام نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم بھی ایک دن کے وقفہ کے بعد اسی قربانی کے دن کو انشاءاللہ پانے والے ہیں. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ اس سے محروم نہ فرمائے. ہمارے دین میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی بات اخلاص کے بعد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ہو. اسی طریقہ مبارک کے جاننے، پہچاننے اور عام کرنے کے لیے آج کی یہ مجلس اللہ کریم کے بھروسے پر منعقد کی جا رہی ہے تاکہ قربانی کے حوالے سے سنت کے مطابق جو باتیں ہیں ان کو ہم جان پہچان لیں اور ان کے مطابق اس عظیم عمل کے ادا کرنے والے بن جائیں. اس سلسلے میں جو باتیں ہیں انہیں ترتیب سے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا ارادہ ہے. باتوں کے زیادہ اور وقت کے کم ہونے کی وجہ سے بقدر استطاعت اختصار سے کام لیا جائے گا. اگر کسی کو کچھ بات پوچھنا ہو تو درس کے بعد پوچھے، انشاءاللہ بقدر استطاعت عرض کرنے کی کوشش کی جائے.
آج کے ہمارے سبق کی پہلی بات قربانی کرنے کی اہمیت کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہے۔ اس بارے میں پہلی بات یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کی تفسیر 23واں پارہ سورہ الصافات آیات 99 تا 108 میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی جا سکتی۔ نمبر 2، قرآن کریم میں سورہ الکوثر میں اللہ کریم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ امام ابن جوزی نے وانحر کی تفسیر میں 5 اقوال ذکر کیے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کی۔ سورہ الانعام آیت کریمہ 162 8ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہے۔ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ ایک بات جس کی طرف میں اپنی اور آپ سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے قربانی کو کس کے ساتھ جوڑا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کو عثمان کس کے ساتھ جوڑا؟ نماز کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اواب کس کے ساتھ جوڑا قربانیوں کو؟ نماز کے ساتھ۔ تو جو چیز نماز کے ساتھ جوڑی جائے اس کی شان کیا ہوگی؟ نماز کی شان کیا ہے؟ اور جس کا ذکر اللہ تعالی نماز کے ساتھ اپنے کلام پاک میں فرمائیں، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو۔ اسی بات امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو تیسری بات کیا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ چوتھی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حدیث کا ایک حصہ، کہ جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ شروع سے پھر چلیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نماز کے ساتھ نمبر 2 ذکر کیا گیا، نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نمبر 4 اہل اسلام کی سنت۔ پانچویں بات، صحیح بخاری میں حضرت انس
رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں. تو کیا کرتے تھے یہ کس بات کو واضح کرتا ہے؟ 1 دفعہ کیے، 2 دفعہ کیے، یا آپ کا یہ دستور تھا؟ چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں غفلت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کی قربانیوں کے علاوہ اپنی قربانی اور اپنی بیویوں کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی کی. صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم مینا میں تھے تو اپنی بیویوں کی طرف سے 1 گائے بطور قربانی دی، یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی. کیا معلوم ہوا؟ عید الاضحیٰ کی قربانی وہ ہے حاجی کی حج کی قربانی کے بعد یہ بھی اس کے ذمہ ہے. 7ویں بات، 5 محدثین نے، بیٹا بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، 5 محدثین نے حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت محنف بن سلیم، محنف بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والوں کے ذمہ قربانی کا کرنا ہے. دوبارہ سماعت فرما لیجیے. اور حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو مضبوط کہا اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. حدیث دوبارہ سن لیجیے. اے لوگو، یقیناً ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ہے. تو جو چیز ذمہ ہو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو. 8ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے شدید خفگی کا اظہار فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. حضرات ائمہ احمد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم، 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، جس شخص کو استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس سے یہ فیصلہ آپ خود کیجئے کہ قربانی کا کرنا کیا ہوگا، آپشنل ہوگا یا کمپلسری ہوگا؟ جواب دیجئے. اگر کوئی چیز اختیاری ہو تو نہ کرنے والے کو اتنی سخت وعید ملتی ہے، اور وعید بھی وہ دے رہے ہیں جو سراپا رحمت، مجسمہ شفقت. 4 محدثین نے
اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. حدیث شریف کا ترجمہ پھر سنیے. فرمایا جس شخص میں استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. نویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ حالت سفر میں بھی قربانی کریں. سفر کی حالت میں بھی عید الاضحیٰ کی قربانی کو چھوڑا نہیں. 10ویں بات، آپ کے بعد حضرات صحابہ بھی قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کریں. گفتگو کا دوسرا نقطہ، امام مسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو پھر اپنے بالوں سے اور ناخنوں سے رک جاؤ، یعنی اس کے بعد نہ بال کاٹو، نہ مونڈو اور نہ ناخن تراشو. یہاں ایک سوال ہے کہ جس شخص کو قربانی کی استطاعت نہیں وہ کیا کرے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی حجامت نہ کروائے، ناخن نہ ترشوائے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے ثواب دے، اس کی امید کی جاتی ہے. لیکن میرے علم میں اس بارے میں کوئی ثابت شدہ حدیث نہیں. تیسرا نقطہ، اور وہ پہلے بات میں گزر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو اجاگر کرنے کے لیے، قربانی حاجی نے بھی کرنی ہے اور مسافر نے بھی کرنی ہے. حج میں اللہ پاک مجھے آپ کو بار بار ایمان، صحت اور تونگری کی حالت میں لے جائے، اور جو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کا حج مبرور اور سہل اور آسان بنائے. حج میں حج کی قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی وہ بھی کریں. اور اسی طرح سفر میں قربانی معاف نہیں، سفر میں بھی قربانی کرنا ہے، اور اس بارے میں دلائل موجود ہیں. امام ابو داؤد انہوں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر کا عنوان رکھا مسافر کے بارے میں باب کہ وہ قربانی کرے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر کا عنوان رکھا مسافر اور عورتیں ان کی جانب سے قربانی. یہاں ایک بات ضمناً، عورت کی قربانی کون کرے؟ سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے اللہ پاک بہتر جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کنبے کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہے ایک قربانی سارے کنبے کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہے. اگر کوئی خاتون خود اپنے پیسوں سے کرنا چاہے اس کی مرضی، وگرنہ سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے گھر والوں کو اپنی قربانیوں میں شریک کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے
ایک گائے مستقل قربانی میں بھی دی۔ چوتھی بات، اور اس بات کے بارے میں بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، کیا اپنے فوت شدگان کو اپنی قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ سماعت فرمائیے، امام مسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو پکڑا۔ میں حدیث کو اس کے ابتدا میں جو تفصیل ہے وہ ذکر نہیں کر رہا، اختصار کے لیے۔ اس کو لٹایا، ذبح کیا، اور آپ نے ذبح کرتے وقت کہا بسم اللہ، توجہ فرمانا، بسم اللہ اللہم، سمجھ بیٹا اس طرح نہیں بیٹھتے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے دین کی مجالس میں اور بڑوں کی مجلس میں سراپا ادب بیٹھے، اور اس میں بیٹھنے والے کی اپنی عزت، کوئی کسی کے ادب کا محتاج نہیں۔ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما۔ اب کون کون شامل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امت میں جب بھی آپ نے قربانی کی، اس سے پہلے امت کے کتنے لوگ فوت ہو چکے تھے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، ان کو شامل کیا یا نکالا؟ ارسلان جی، کیا یا نکالا؟ تو جب آپ نے کیا تو ہمیں کیا ممانت؟ اپنی قربانی میں جتنے مرنے والوں کو چاہیں، جب امت محمد فرما رہے ہیں جتنے مرنے والوں کو چاہیں شامل کر دیں۔ اللہ کے ہاں نظام جدا ہے، جو اللہ ایک کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بنا دیتے ہیں، تو ایک قربانی کے ثواب میں سب کو شریک کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اس سے جو بات ہم اب پڑھ رہے ہیں کیا ہے کہ زندہ لوگ اپنی قربانی میں اپنے فوت شدگان کو شریک کر سکتے ہیں۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام بزار رحمہ اللہ نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، آپ نے کہا اللہم ھذا من امتی جمیعا، اے اللہ یہ میری ساری امت سے ہے، من شہد لک بالتوحید، جس نے گواہی دی آپ کے لیے توحید کی، وشہد لی بالبلاغ، اور میرے لیے گواہی دی کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر دوسرا مینڈا آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے کہا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل محمد کی طرف سے ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مینڈوں کے گوشت سے مسکینوں کو کھلاتے. اس پر بھی نوٹ کیجیے. مسکینوں کو کھلاتے، خود کھاتے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے. بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جب میت کو شریک کیا تو کام بدل گیا، اب اس گوشت کو چکھنا نہیں کہ یہ صدقہ ہے. اب حدیث شریف آپ نے سن لی. آپ نے 2 جانور کیے، 2 مینڈے کیے، ایک ساری امت کی طرف سے، اور امت میں زندہ بھی تھے مردہ بھی تھے، اور ایک اپنی اور اپنے آل کی طرف سے، اور دونوں کا گوشت کیا کیا؟ مسکینوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا اور اپنے کنبے کے لوگوں کو بھی کھلایا. تو کیا معلوم ہوا؟ وہ قربانی جس میں اپنے ساتھ کسی میت کو یا بہت سی میتوں کو شریک کیا جائے، ان کے گوشت کا کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 5ویں بات، کیا قربانی میں جو شراکت کی بات تھی وہ تو ہو چکی. 5ویں بات، کیا کوئی قربانی مستقل کسی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ حدیث شریف سماعت فرمائیے. 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم، 4 محدثین وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت حنش، نون شین سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 2 مینڈے ذبح کیے. ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور ایک مینڈا اپنی طرف سے. اور بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں، اور میں ہمیشہ آپ کی جانب سے قربانی کرتا رہوں گا. یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے یا آپ کے بعد؟ بولو. حدیث شریف کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق ہے، کیا بتلا رہا ہے؟ بات کی بات. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا، اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں. یہاں ایک بات ساتھ ہی سننے اور سمجھنے کی ہے. بعض علماء نے، اللہ ان پر رحم کرے، اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن بعض دوسرے علماء نے، انہی میں سے امام حاکم، حافظ ذہبی اور شیخ البانی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ثابت قرار دیا. میں نے غلطی کی. امام حاکم، حافظ ذہبی اور محدث احمد شاکر، شیخ البانی نہیں، محدث احمد شاکر بہت بڑے مصر کے محدث ہیں، فوت ہو چکے ہیں. ان تینوں نے اس حدیث کو ثابت قرار دیا ہے. اور شیخ احمد شاکر نے، جن علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی بات کی، ان کے دلائل کا جواب بھی دیا.
میرے خیال میں اللہ پاک بہتر جانے، نہ 3 میں نہ 13 میں یہ حدیث ثابت ہے۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی دی جا سکتی ہے، اور جس کا دل نہ مانے نہ دے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا۔ لیکن جہاں تک اپنی قربانی میں میت کو شامل کرنا ہے، اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، جن میں سے کچھ آپ سن بھی چکے۔ نمبر 6، قربانی کی عمر کتنی ہو؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور ذبح نہ کرو مگر 2 دانت والا۔ ہاں، اگر تم پر تنگی ہو جائے تو دمبا، جذع وہ ذبح کر۔ دوبارہ سنیے، فرمایا 2 دانت والے جانور کے سوا ذبح نہ کرو، اور اگر تمہیں دشواری ہو تو پھر بھیڑ، دمبا، اس کا جزا کرو۔ اس میں قدرے وضاحت انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو امید ہے بات واضح ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا، حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی موجودگی میں بکریوں کی قلت ہوئی، تو انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جزا جہاں 2 دانت والا کفایت کرتا ہے، جزا بھی کفایت کرے۔ یعنی جزا کرنا ضروری نہیں، 2 دانت والا نہیں یا 2 دانت والا ضروری نہیں، اگر جزا بھی کرو تو بات بن جائے۔ ایک تیسری حدیث میں امام احمد نے ام بلال رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ دمبے سے جزا کرو، یہ جائز ہے۔ اب ان تینوں احادیث کا خلاصہ ایک بات تو یہ ہے کہ 2 دانت والا مل ہی نہیں رہا۔ اس صورت میں جزا کا کرنا بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی اختلاف کے جائے، ملتے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 دانت والا میسر ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر جزا کریں؟ اس کے بارے میں عام علماء کا خیال یہ ہے کہ مستحب، پسندیدہ کیا ہے کہ 2 دانت والا کرے۔ اگر جزا کر لے تو کام چل جائے۔ پھر سن لیجئے، اگر 2 دانت والا جانور نہیں مل رہا تو پھر جزا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، جزا مل رہا ہے تو پھر 2 دانت والا مل رہا ہے تو جزا کرے کہ نہ کرے؟ جمہور علماء، عام علماء کی رائے یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ 2 دانت والا کرے، اور اگر پھر بھی جزا کر لے تو بات بن جائے گی۔ مجھ نکمے کی ناچیز کی رائے یہ ہے کہ جب 2 دانت والا مل رہا ہو تو پھر جزا نہ کرے۔
جزا کے کرنے کی تاکید آئی. میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ کرنا ناجائز ہے، لیکن جو بات نظر آ رہی ہے کہ جب مسنہ ملے، 2 دانت والا ملے، تو پھر جزا کی طرف نہ آئے. یہاں تک بات واضح. اب سوال یہ ہے جزا کیا؟ جزا کہتے ہیں بھیڑ اور دمبے کے بچے کو جس کے 2 دانت نہیں. کتنی عمر کا ہے؟ امام نووی لکھتے ہیں کہ اس بارے میں عام علماء کی رائے ہے کہ 1 سال کا. تو جزا وہ ہے جو بھیڑ یا دمبے، عوام بھی سمجھ آ رہی ہے، بھیڑ یا دمبے کا بچہ ہو اور اس کی عمر کتنی ہو؟ 1 سال. کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اس کی عمر 1 سال. یہاں ایک سوال ہے، اب یہ جو جانور بیچنے والے ہیں اب 2 دانت والا نہیں، تو یہ مسئلہ ان کو ماشاءاللہ بڑا پکا ہے. کہتے ہیں جی بھیڑ اور دمبے کا جزا بھی جائز ہے. اچھا بھائی، یہ جزا کتنی عمر ہے اس کی؟ گھر میں پالا ہے، 1 سال سے کچھ دن اوپر ہوگا، کم نہیں. اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ اس فروخت کرنے والے کی رائے کتنی ٹھیک ہوتی ہے. اور فروخت کرنے والا وہ ہے اللہ کی قسم خسارے میں بیچ رہا. بس حاجی صاحب آپ آگے ہو تو میں واپس نہیں کر سکتا، وگرنہ خسارے میں، پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے. اب ایسا نیک بخت جانور کی عمر کے بارے میں سچا ہوگا. نوٹ فرما لیجیے تاکہ میری بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے. جزا بھیڑ اور دمبے کا سب بول لیجیے، یہ یاد کر لیجیے. جزا کیا ہے؟ بھیڑ اور دمبے کا 1 سال کی عمر کا بچہ. بکری کا بچہ وہ جائز نہیں، بکری کا بچہ جائز. بھیڑ اور دمبے کا کتنی عمر کا بچہ؟ اور 1 سال کس کی رائے میں؟ اس فروخت کرنے والے کی رائے میں جو ہر بات پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے. معتبر طریقہ سے معلوم، وگرنہ چھوڑیے، اللہ کا نام لے کے اگر استطاعت ہے تو 2 دانت والا کیجیے. بات واضح ہو گئی. 7ویں بات، آپ تھک تو نہیں گئے؟ اب آپ جی تھک تو نہیں گئے؟ نمبر 7، خصی جانور کی قربانی. لوگ عجیب مشکلات میں دوسروں کو پھنساتے ہیں. اچھی طرح سن لیجیے اور اللہ کی توفیق سے بقدر استطاعت اور اپنی کمزوری کے ساتھ پوری ذمہ داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی دی اور غیر خصی کی بھی. خلاصہ میرے سامنے احادیث ہیں. دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی دینا سنت سے ثابت ہے. نمبر 8، قربانی کرنے کے دن 4 ہیں: 10، 11، 12، 13. چاروں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے. 3 محدثین احمد، ابن حبان اور طبرانی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریق کے سارے دنوں میں قربانی ہے. اور تشریق کے دن کتنے ہیں؟
10 تاریخ اور اس کے بعد تشریق کے دن 3 ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 11، 12، 13 تو کتنے دن قربانی ہوئی؟ 10 یوم النحر، 11، 12، 13 4 دن ایام التشریق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 دن قربانی ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ اور چوتھے دن قربانی کا وقت مغرب تک ہے، دن جو ہے غروب آفتاب تک ہے۔ اس بارے میں اور بھی دلائل ہیں، اسی پہ اتفاق کریں۔ نویں بات، ان 4 دنوں میں قربانی کس وقت کر سکتا ہے؟ جس وقت چاہے، 24 گھنٹے میں سوائے چوتھے دن کے، اور اس کی رات تو پہلے گزر چکی ہے غروب آفتاب تک۔ بس ان 4 دنوں میں رات کو کرے، دن کو کرے، لیکن 10 تاریخ کی رات کو نہیں، کیونکہ 10 تاریخ کی رات تو پہلے شروع ہو جائے گی۔ نماز عید سے لے کر 13 تاریخ کی مغرب تک، رات کو کرے، دن کو کرے۔ بعض لوگوں نے کچھ باتوں سے یہ اخذ کیا ہے کہ رات کو قربانی کرنا درست نہیں، اور اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قربانی سے روکا۔ نوٹ فرما لیجیے، یہ حدیث قطعی طور پر ضعیف، بات ختم ہو گئی۔ اور دن کا لفظ عربی میں جب بولتے ہیں، اگر کوئی خصوصی وجہ نہ ہو تو رات اور دن سب کو شامل ہے۔ ایک شخص کسی کو کہتا ہے میں 2 دن تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اب وہ سورج کی روشنی میں تو نہیں آتا، سورج غروب ہونے کے بعد آ جائے تو اسے کفارہ پڑے گا کہ نہیں؟ یونس صاحب، 2 دن کا مطلب یہ ہے کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے تک، اس میں رات دن اور اسی طرح کی بہت مثالیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اس لیے رات کو قربانی کرتا ہے تاکہ مانگنے والوں سے جان چھوٹ جائے، ذبح کروں اور فریزر میں دبا دوں، نہ مانگے اور نہ کھپ رولا پڑے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ پھر عید کی قربانی میں اور سارا سال گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرنے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نیت سے رات کو کرے ناجائز، باقی یہ بری نیت نہ ہو تو جس وقت کرے ٹھیک ہے۔ البتہ 10 تاریخ کو نماز عید کے متصل بعد قربانی کرنا معلوم ہوتا ہے بہت شاندار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی۔ 10واں مسئلہ، کون ذبح کرے؟ قربانی کرنے والا خود کرے اور چاہے تو کسی سے تعاون لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے تعاون حاصل کیا، اور قربانی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خود ہی کرے، اگر کسی کی طرف سے کر دے تو وہ بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی خود کی، اگر خاتون قربانی کرے تو یہ بھی درست ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنی قربانیاں خود کریں۔ خواتین کا اپنی قربانی کرنا اس میں کوئی بات نہیں، لیکن
اس کا معنی یہ نہیں کہ لڑکیاں اور عورتیں وہاں مسرخ میں کیا کہتے ہیں کہ مذبح خانہ میں جائیں اور مردوں کے دوش بدوش قربانی کریں، ایسا کرنا حرام ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط اس کی مسجد میں اجازت نہیں تو وہاں مذبح خانہ میں اجازت ہو، وہ درست نہیں ہے۔ اپنی چار دیواری میں پردے میں خاتون کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 12ویں بات، ایک بکری، ایک دمبا، ایک بھیڑ سارے کنبے کی طرف سے کافی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو کر سکے، لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ کرے دکھلاوے کے لیے کہ بڑی قربانیاں کی تو بجائے ثواب کے بہت بڑا گناہ کما رہا، اور اس بارے میں احادیث میرے سامنے موجود ہے۔ 13، اونٹ اور گائے، اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے میں 7، اونٹ میں اس میں تفصیل ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع میں اونٹ میں، سجاد نے نوٹ کرو، اونٹ میں کتنے آدمی شریک ہوئے؟ 7، اور قربانی میں یہ ثابت ہے کہ 10 آدمیوں کو شریک کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربانی میں 10 آدمی، قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کی اور صلح حدیبیہ میں جب عمرہ کرنے آئے تھے اور حجۃ الوداع میں حاجیوں نے جو ہدی دینی تھی اس میں کتنے ہوئے؟ اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں محدثین کی 2 رائے ہیں، اور جو رائے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حج میں حاجیوں کی طرف سے جب اونٹ کیا جائے تو اس میں کتنے لوگ شریک ہوں، اور جب حج کے علاوہ قربانی کی جائے اونٹ کی تو اس میں کتنے لوگ؟ 10۔ بات نمبر 14، ذبح کرتے ہوئے ضروری ہے کہ جانور کو آرام پہنچایا جائے۔ پہلوان جی انکل کی کرسی آؤ، یونو سب کرسی آن چلے، بچہ لے آ رہے ہیں۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کو آرام پہنچایا جائے، اور اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرے۔ اگر چھری تیز نہ ہو تو جانور کو تکلیف زیادہ ہے، تیز ہوگی فوراً اللہ کے حکم سے اس کی قربانی ہو جائے۔ امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ قربانی میں جانور کے احسان کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ نمبر 15، قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ نمبر 16، قربانی کرتے ہوئے جس کی طرف سے قربانی کی جائے وہ کہے کہ میری طرف سے، اور جس کو شریک کرے اس کا نام لے۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے، اب آپ بھی توجہ کریں، نماز میں کچھ لوگ نیت کرتے ہیں اوپر زمین کے، نیچے آسمان کے، چہرہ قبلے کی طرف،
اتنی رکعت پیچھے امام کی، لمبی عبارت ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ قربانی میں یہ کہنا کہ یا اللہ میری طرف سے، میری اماں کی طرف سے، میرے والد کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ کہنا ثابت۔ اہل حدیث اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسی منہج پر رکھے، جو چیز حدیث شریف میں سر آنکھوں پر، جو نہیں اس کی کوئی حیثیت، نماز میں ثابت نہیں، روزے میں ثابت نہیں، طواف میں ثابت نہیں کہنا۔ کہاں ثابت ہے؟ قربانی کرتے وقت، اور دوسری جگہ لبیک جب کہنا ہے کہ اللہ عمرے کے لیے لبیک کہہ رہا ہوں یا حج کے لیے، اور اگر کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کا نام ہے۔ یاد فرما لیجیے، دو مقامات پر نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے بولنا ہے یونس صاحب، ان دو کے علاوہ کتاب و سنت میں اور ثابت نہیں۔ جو ثابت ہے انشاءاللہ وہ کرنا ہے، جو ثابت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 17 اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھا جائے اور اس کو کھڑی حالت میں ذبح کیا جائے۔ حافظ صاحب نے سلمہ اللہ بہت ہی عمدہ آیات کا انتخاب کیا موضوع کے متعلق، اسی میں سورہ الحج کی آیت شریفہ 38 پڑھی گئی کہ اونٹوں کو جب ذبح کرنا ہے تو کھڑی حالت میں ان پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فاذکروا اللہ علیہا صواف، اونٹوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے؟ اونٹ کہاں ہو؟ نوٹ فرمائیے، بکری، دمبا، بھیڑ، گائے، اس کو کھڑی حالت میں ذبح نہیں کرنا۔ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کرنا، کھڑی حالت میں کرنا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے بٹھایا ہوا، انہوں نے فرمایا ابعثھا قیاما مقیدۃ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کرو اور باندھ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کر۔ تو 17ویں بات یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا کس حالت میں؟ کھڑے ہونا۔ 18ویں بات، اور یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر جانور مادہ ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلے، اس کو کیا کرنا؟ احادیث شریف میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کا ذبح کرنا، اس کی ماں کا ذبح کرنا۔ جب ماں کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا وہ بھی ذبح ہو چکا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، راوی بیان کرتا ہے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو، بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ سے بچہ پاتے ہیں،
کیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھا لیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے عمر جی؟ کیا ہم کھا لیں یا پھینک دیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو۔ کیوں؟ اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ جب اونٹنی کو ذبح کیا، اب پیٹ سے جو بچہ نکلا گویا کہ وہ بھی گائے کے پیٹ سے نکلا، گویا کہ وہ اسی طرح۔ ہاں فرمایا کلوہ ان شئتم، کھانا لازمی نہیں دل چاہتا نہ کھا، لیکن اس کا کھانا حلال جائز اور پاک۔ 19واں مسئلہ، آج صبح ہی ہمارے بھائی یونس صاحب نے پوچھا قربانی کا گوشت اس کو تقسیم کس طرح کرنا؟ 3 آراء میں نے پڑھی ہیں، اللہ جانے کتنی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ صدقہ کرنا اور ایک حصہ کھلانا۔ دوسری رائے یہ ہے آدھا کھائے اور آدھا کھلائے۔ تیسری رائے یہ ہے کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کریم بہتر جانے، ٹھیک رائے احادیث شریفہ کی روشنی سے یہی معلوم ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں، عام دنوں کے جانور ذبح کرنے اور عید کے موقع کی قربانی میں فرق ہو۔ یہ نہیں سارے کا سارا فریزر میں تھما دیا تو پھر قربانی کدھر گئی؟ غریبوں، مسکینوں، دوسروں کو اس میں شریک کریں، لیکن اس میں مقدار کی کوئی پابندی میرے علم کے مطابق احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ نمبر 20، گوشت کا فریز کرنا، ذخیرہ کر کے رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، نہ فریزر میں نہیں رکھنا۔ اگر کوئی ثواب کمانے کے لیے رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ ٹھیک نہیں تو اس کا سمجھنا ٹھیک ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ سن لیجیے دوبارہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ نے دیا کھاتے رہتے ہیں سارا دے دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کھوکھر صاحب بات واضح، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا رکھنا ناجائز ہے تو اس کی سوچ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گوشت ذخیرہ کیا گیا، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن پھر وہی بات، سارے کا سارا اسٹاک میں نہ لے جائے، دیگر لوگوں کو، غربا مساکین کو بھی شریک کرے، اور جو چاہے اس کا ذخیرہ بھی کرے۔ 21ویں بات، قصاب کو مزدوری میں گوشت کا دینا جائز، نہ گوشت کا، نہ سر کا، نہ پایوں کا، نہ چمڑی کا، کوئی چیز قصاب کی اجرت میں دینا درست نہیں۔ 22واں اور گفتگو کا آخری مسئلہ، وہ کون سی قربانیاں ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی دینا درست نہیں۔ میرے سامنے 2 احادیث ہیں، ان کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ ایک حدیث میں ہے 4 اقسام کے جانور بطور قربانی نہیں دیے جاتے۔ کون سی اقسام ہے 4؟ اب آپ انگلیاں نکال کے یاد کرو، عمر جی انگلیاں پہ گرو۔ نمبر 1، یک چشم، جس کی ایک آنکھ ہو اور اس کا
महंगापन वाज़ेह हो, मामूली हो, उसका कोई। नंबर 2, ऐसा मरीज जानवर कि उसकी बीमारी वाज़ेह हो, मामूली बीमारी कोई बात। नंबर 3, लंगड़ा जानवर कि उसका लंगड़ापन वाज़ेह हो, हदीस शरीफ का तर्जुमा। इससे मालूम हो कि मामूली हो तो कोई है। नंबर 4, ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में क्या कहते हैं, गोदा ना रहो, मिख भी कहते हैं, जिसकी हड्डियों में कुछ ना रह गया। ये 4 अक़साम के जानवर इस हदीस के मुताबिक जायज है। दोबारा सुनिए। नंबर 1, यकचश जिसका महंगा होना वाज़ेह हो। नंबर 2, ऐसा बीमार जिसका बीमार होना वाज़ेह हो। नंबर 3, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो। नंबर 4, ऐसा बूढ़ा जिसमें गोदा ना हो। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों और आंखों को अच्छी तरह देखने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि 5 अक़साम के जानवर उनकी कुर्बानी नहीं देती। उनमें से एक किस्म पहली जो अक़साम गुजरी हैं वो है, और वो है महंगा यकचश। ये तो वही एक हो गई। उन्हें 4 नई हैं। अब वो सुन लीजिए। नंबर 1, जिसके कान आगे से काटे। नंबर 2, जिसके कान पीछे से काटे। नंबर 3, जिसके कान लंबाई में काटे। और नंबर 4, जिसके कान चौड़ाई में काटे हों या जिसके कान में सोराख। तो कितने ऐब हो गए? कितने हो गए जी? नहीं, टोटल कितने हो गए? 9 हुए। यहां जो चौथा ऐब है उसमें 2 हैं। नंबर 1, चौड़ाई में कान कांटा हो, और दूसरी उसमें सुराख हो। तो मजमूई तौर पर 9 ऐब हैं। वो दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1, यकचश। नंबर 2, वाज़ेह बीमारी वाला। नंबर 3, वाज़ेह तौर पर लंगड़ा। नंबर 4, ऐसा बूढ़ा जिसमें गोदा ना हो। नंबर 5, जिसके कान आगे से काटे हों। नंबर 6, जिसके कान पीछे से काटे हों। नंबर 7, जिसके कान लंबाई में काटे हों। नंबर 8, जिसके कान चौड़ाई में काटे हों। और नंबर 9, जिसके कान में सुराख हो। इस तरह अल्लाह मालिक की तौफीक से कुर्बानी के हवाले से 22 मसाइल अर्ज करने की आजिज़ाना टूटी फूटी कोशिश की गई। अल्लाह ताला कहने सुनने की गलती को मुआफ़ फरमाए, और जो ठीक बात अर्ज की गई सुनी गई अल्लाह से कबूल फरमाए। और अल्लाह करीम अपने फज़्ल करम से हम सबको सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो आसान सा तो पूछिए। जी, सवाल ये है, अपने अज़ा व अक़ारिब के साथ क्या उम्मत इस्लाम की तरफ से कर सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से की, और उसूल ये है जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, अगर वो काम कुरान और सुन्नत से मालूम ना हो कि खास है आपके लिए, तो उम्मत भी वो करे। इसमें तो इंशाअल्लाह उम्मत की तरफ से करने का भी सवाब होगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब होगा। दोहरा सवाब होगा, दोहरा सवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।